مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اس وقت کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے. کیا ہے؟ مسلمان قوم، مسلمان ملک. امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ، امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ. اب بھی یہ لوگ 130 سال 32 سال ہونے لگے، نشانات دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. جب فرمایا جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے تو سب سے فیصلہ ہو جاتے ہیں، سب سے فیصلہ ہو جاتے ہیں، تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بدگوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ حجب الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح ماؤ جب آئے گا تو اسے مفتری اور جاہل ٹھہرایا جائے گا. یہاں تک بھی کہا جائے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے. اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے، اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے. اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں. ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں. بعض امور بے شک سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آ کر سوال کرے تو فائدہ اٹھاتے تھے، ورنہ خود خاموش سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور جرت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے. مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے. یہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آگے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے. لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی. بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں. ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا. امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے. یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود. تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی. اور جب نبی علیہ السلام آ گئے
تو یہ یہودی مخالف ہو گئے، تو یہود کے علماء تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھا رہا ہے. نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا. جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی والا، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی. امام اور امت ایک ہی لفظ ہے، اما یا امو. یہ الف میم میم کا مادہ ہے، اسی سے امت بنا ہے. ہم مقصد لوگوں کا ایک اکٹھ امت، اس کا ایک امام ہوتا ہے. آج ہمارے پتہ نہیں 60 ملک ہے کتنے ہیں، اگرچہ ان کی میں سے اکثریت کی حیثیت زیروز کی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے نام سے کوئی شے آج موجود نہیں ہے. ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے. یہ چیز جو ہے واقعی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال سے بڑا جو ہے وحدت امت کا نقیب کوئی پیدا نہیں ہوا اس پچھلی صدی کے اندر. لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ بالفعل اس وقت کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے کہا تھا انسٹیڈ there are a number of Muslim nations. اس وقت تک نیشنز تھی، آج وہ حکومتیں بن گئی، نام نہاد حکومت. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح فوت ہو چکے، سولی چڑھ چکے، یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے، یا کیا ہوا؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات؟ وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم فرزند مریم کے صفات؟ یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے. آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہے، اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی اس وقت. اس لیے غلام احمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے، کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی، کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی، وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھا. خود اقبال نے تعریف کی غلام احمد قادیانی کی، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی.
اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس, لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے, اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. ہے نہیں, مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے, جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور, یہ 1898-99 کی بات ہے, کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے, البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی. اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے, میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد